اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر بن عوام اور ابو مرثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ سارے گھوڑوں پر سوار ہو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ جب روضہ خاء پر پہنچو تو وہاں تم ایک مشرک عورت کو پاؤ گے، ملے گی۔ اس کے پاس حاطب بن ابی بلتحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہے، مکتوب ہے، جو مشرکین کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یعنی ایک عورت ایک خط مشرکین کے پاس لے کر جا رہی تھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں مقام پر وہ عورت ملے گی، وہاں ہوگی۔ تو حضرت مولا مشکل کشا اور آپ کے ساتھی جب وہاں پہنچے تو ہم نے کہتے ہیں اس عورت کو وہاں پایا اور اپنے اونٹ پر جا رہی تھی، اور اسی جگہ ملی جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ہم نے اسے کہا کہ جو تم خط ساتھ لے جا رہی ہو وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط بھی نہیں۔ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھا لیا، اس کے کجاوے کی تلاشی لی، اس کے سامان کی تلاشی لی، مگر ہمیں کوئی چیز نہ ملی۔ میرے دو رفقا نے کہا کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، کوئی چیز مل رہی نہیں، جس کی ہم تلاش میں تھے وہ نہیں مل رہی۔ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ مجھے یقین ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غلط بیانی نہیں فرمائی۔ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، تم خط کو باہر نکال دو، میں تمہیں باہر کر دوں گا۔ جب یہ سخت الفاظ استعمال کیے تو اس عورت نے دیکھا کہ واقعہ ہی اس معاملے میں یہ سنجیدہ ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک چادر باندھی ہوئی تھی، اس میں ہاتھ ڈالا اور خط نکال کر ہم کو دے دیا۔ ہم اس کو لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ وہ عرض گزار ہوا کہ میں اب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، میرے اندر کچھ فرق نہیں آیا۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں ان لوگوں پر احسان ہو جاؤں، اور اس بنا پر اللہ تعالی میرے اہل اور مال کی جانب سے مدافعت کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس قدر مہاجرین صحابہ کرام ہیں،
ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے رب کائنات ان کے مال اور ان کے گھروں کی حفاظت کروائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے سچ کہا، اب تم لوگ ان کے متعلق بلائی کے سوا کچھ بھی نہ کہنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ان کے متعلق بلائی کے سوا اور کچھ بات نہ کہنا۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، اگر مجھے حکم دو تو میں اس کی گردن مار دوں، اڑا دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس آدمی نے رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے ساتھ خیانت کر لی ہے، مجھے اذن عطا فرمایا تاکہ میں ان کی گردنوں کو نہ ماروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ اس نے خیانت کی، لیکن تاجدار کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید المرسلین نے منع فرما دیا۔ تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی دونوں آنکھوں میں آنسو بہنے لگے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت عمر بن خطاب کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اب ابھی جی وقار، جو کچھ رب کائنات اور رب تعالیٰ کا پیارا رسول جانتا ہے، اس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ رب کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شان عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اب جی وقار، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے، اور میرے جتنے بھائی اس حدیث مصطفیٰ کو آگے شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، رب کائنات ان کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام۔